نماز کے بعد اجتماعی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے، کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی اس کے بارے میں. اسی وجہ سے فقہ کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے. یہ بر صغیر میں ایک چیز رائج ہو گئی ہے، تو اب جو چیز رائج ہو جائے اس کو ایک دم سے چھوڑنے میں فتنہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو آرام آرام سے تمیز سے آہستہ آہستہ چھوڑنا چاہیے. جیسے میں نے اپنی مسجد میں پہلے اجتماعی دعا ہلکی پھلکی کرائی کچھ مہینے، پھر پہلے میں نے آہستہ شروع کی تو لوگ دیکھتے تھے یہ زور سے دعا کیوں نہیں مانگتے، تو ہم نے کہا پہلے سائلنٹ پہ آنے دو لوگوں کو. اجتماعی کراتا تھا لیکن آہستہ. پھر جب لوگ اس کے عادی ہو گئے اور اس کے بعد پھر میں نے اجتماعی بھی چھوڑ دی، اخپل طریقے سے مانگ رہا ہوں، یعنی ہاتھ اٹھاتا ہوں مگر نیت اجتماع کی نہیں ہوتی، اپنی پبلک اپنی مانگ رہی ہوتے ہیں، اپنی مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. حدیث نمبر ہے 3093. حضرت اسود عامری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں، آپ کی سنگت میں، آپ کے ساتھ میں نے نماز فجر ادا کی. پس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو ایک طرف رخ انور موڑ کر اپنے دونوں مبارک ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ فرض نماز کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے تھے. اب دیکھیں کہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. بھئی اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد دعا نہیں مانگی تھی تو صحابہ نے اس کو روایت کیسے کیا تھا؟ پھر صحابہ کرام نے کیسے سن لیا تھا؟ پھر آگے صحابہ کرام نے کیوں بیان کیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد دعا فرمائی ہے، اور سنن ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، اور جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، جو شخص امامت کرائے وہ مقتدیوں کو چھوڑ کر صرف اپنے لیے دعا کو خاص نہ کرے. اگر اس نے ایسا کیا تو اس نے ان سے خیانت کی. یہ حدیث سنن ابو داؤد میں موجود ہے، یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے، یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. اس حدیث کی روشنی میں جو شخص امامت کرائے وہ مقتدیوں کو چھوڑ کر دعا کو اپنے لیے خاص نہ کرے، بلکہ اپنی اس خاص دعا میں مقتدیوں کو بھی شامل کرے، اپنی اس دعا میں مقتدیوں کو بھی یاد کرے، اور دعا اس طرح مانگے کہ وہ تمام جماعتوں کو شامل ہو. اور ہو سکتا ہے کہ جب کوئی امام صاحب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس اجتماع میں، اس پبلک میں، ان مقتدیوں میں کوئی ایسا نیک آدمی ہو جو آمین کہے، اور اللہ تعالیٰ اس ایک نیک آدمی کی آمین کہنے پر سب کی دعا کو قبول فرما لے. اگر کسی نے مقتدیوں کو چھوڑ کر اپنے لیے دعا کو الگ سے خاص کر لیا تو اس حدیث کی روشنی میں وہ شخص خیانت کرنے والا ہے. لہٰذا مفتی صاحب کا یہ کہنا کہ میں نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں کرتا، اگر میں دعا کرتا بھی ہوں تو صرف میں اپنی نیت کرتا ہوں، اپنے لیے الگ سے نیت کرتا ہوں، مقتدی اپنی الگ سے نیت کرتے ہیں دعا مانگنے کی، تو اس حدیث کی روشنی میں مفتی صاحب آپ خیانت کرنے والے ہیں. بھائی دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا، آپ نے کھانا کھانے سے پہلے بھی دعا کی، کھانے کے بعد بھی آپ نے دعا کی، اور اسی طرح حضور نے پانی پیا تو پانی پینے سے پہلے بھی آپ نے دعا کی، پانی پینے کے بعد بھی آپ نے دعا کی، اور اسی طرح حضور نے دودھ پیا تو دودھ پینے سے بھی پہلے آپ نے دعا کی، دودھ پینے کے بعد بھی آپ نے دعا کی. آپ نے آرام کے لیے آپ بستر پر تشریف لے گئے تو آپ سونے سے پہلے بھی دعا کر رہے ہیں، اور جب آپ بیدار ہوتے ہیں نیند سے تو بیدار ہونے کے بعد بھی آپ دعا کر رہے ہیں. آپ سواری پر سوار ہیں
سوار ہونے سے پہلے بھی آپ دعا کر رہے ہیں، اور اسی طرح جب آپ سواری سے اترتے ہیں تو پھر بھی آپ دعا کر رہے ہیں، اسی طرح جب حضور مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو بھی آپ دعا کر رہے ہیں، جب مسجد سے باہر آتے ہیں پھر بھی آپ دعا کر رہے ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کون سا ایسا کام ہے جس کام کے کرنے سے پہلے آپ نے دعا نہ کی ہو، اور وہ کون سا کام ہے جس کام کے کرنے کے بعد آپ نے دعا نہ کی ہو؟ بھائی بات یہ ہے کہ حدیثوں میں تو یہاں تک بات آئی ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کرے تو جمع کرنے سے پہلے بھی دعا کرے۔ اسی لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے کام کیے ہیں، ہر کام کے کرنے سے پہلے آپ نے دعائیں فرمائی ہیں، اس کام کے بعد بھی آپ نے دعا کی ہے۔ تو نماز تو تمام عبادات سے بڑھ کر عبادت ہے، تمام عبادتوں سے افضل عبادت ہے۔ تو یہ کیسے تصور ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہو اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے دعا نہ مانگی ہو اور بغیر دعا مانگے حضور گھر تشریف لے جائیں؟ بھائی یہ کیسے تصور ہو سکتا ہے؟ اس لیے مفتی صاحب آپ کا یہ کہنا غلط ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب آپ یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ بھئی نماز کے بعد دعا نہ مانگو، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا آپ ثابت کر دیں۔ ہم دعا نہیں مانگیں گے، ہم دعا مانگنا چھوڑ دیں گے۔ لہٰذا معلوم ہو گیا کہ نماز کے بعد امام کو چاہیے کہ وہ تمام مقتدیوں کو اپنی اس خاص دعا میں شریک کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اجتماعی دعا